الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں ایک بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور یہ آداب سے متعلق ہے، اور یہ آداب ہیں ایک دوسرے کے گھر میں جانے کے آداب اور ایک دوسرے کے کمرے میں داخل ہونے کے آداب۔ اور آداب تو بے شمار ہیں، لیکن جو میرا فوکس ہے آج کی بات کا اور جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے اجازت لینا، کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کسی کے کمرے میں داخل ہوتے وقت اجازت لینا۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ یہ جو آداب ہوتے ہیں یہ ایسے آداب ہیں کہ جو ہمیں بچپن میں ہی ایک دوسرے کو سکھانے چاہیے، اور یہ آداب جو ہیں یہ اگر ہم بچپن میں نہیں سکھائیں گے تو پھر بڑے ہو کر یہ آداب سکھانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں یہ تعلیم دی کہ اپنے بچوں کو یہ آداب سکھائیں۔ واہ کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طریقے سے ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے، اور ایک اچھی فیملی تاکہ ہم ڈیولپ کریں اور ایک اچھا معاشرہ اس سے بنے۔ ناظرین، جب بھی ہم بچوں کو کوئی بات سکھاتے ہیں نا تو ہم اسے یہ کہتے ہیں یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن اسلام جو ہے وہ یہ بات نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے پہلے اس بچے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ تعلق پیدا کرو۔ جب بچے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو پھر اس بچے سے کہو کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اس لیے یہ ایسے کرو۔ بیٹے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اس لیے یہ ایسے کرو۔ تو یہ بہترین تربیت کا طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ اسے اپنی طرف سے آرڈر دیں، آپ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیار، ان کا تعلق بچے کے دل میں مضبوط کریں۔ اس کے بعد آپ اسے کہیں کہ یہ بات ایسے کرو، یہ بات ایسے کرو، کیونکہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو یقیناً آپ کا بچہ بہت اچھے طریقے سے اس پر عمل بھی کرے گا اور اس کی بہت اچھے طریقے سے تربیت بھی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کسی بات کے شروع میں اللہ کا لفظ بول دیتے ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بول دیتے ہو یا دونوں کا ہی بول دیتے ہو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، تو یاد رکھیے صرف پھر آپ نہیں وہ کہہ رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کی ساری طاقتیں آپ کے پیچھے ہوتی ہیں اور ساری خیریں اور برکتیں آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ کے بچوں کے خراب ہونے کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ 0% ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں ہم، سورہ نور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، سورہ نور ہے، اس کی آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں یا تمہارے بچے ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے، یہ جب بھی تمہارے پاس آنے لگیں تو 3 اوقات ایسے ہیں کہ جب ان کو اجازت لے کے تمہارے پاس آنا چاہیے، بغیر اجازت کے یہ تمہارے پاس نہیں آ سکتے۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ اگلی ہی آیت میں بتا دیا، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے جو ہے وہ اتار کے رکھ دیتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد نہ تمہارے اوپر کوئی گناہ ہے نہ ان کے اوپر کوئی گناہ ہے، یعنی اگر وہ بغیر اجازت کے تمہارے پاس آئیں یا تم ان کے پاس جاؤ بغیر اجازت کے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، آپ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملات کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہو، یعنی دیگر اوقات میں بچے بھی تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، تمہاری لونڈیا غلام بھی تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات جو ہیں تمہارے سامنے بیان فرماتا ہے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو ناظرین، اس آیہ کریمہ میں بچوں کے بارے میں، اور وہ بچے جو ابھی سنی بلوغت تک نہیں پہنچے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بچے جو ہیں ان کو مطلب کہ اجازت لے کے تمہارے پاس آنا چاہیے۔ اور نوکر چاکر کی بات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو نوکر چاکر ہوتے ہیں، یہ لونڈیاں غلام کی بات ہو رہی ہے، لیکن عام گھر کے جو نوکر چاکر ہیں یہ ان کی بات بھی ہو رہی ہے کہ وہ جب ان 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے لگیں تو وہ اجازت لے کے تمہارے پاس داخل ہوں۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، ابھی سن بلوغت تک نہیں پہنچے ہوتے، ان کو اتنا وہ نہیں ہوتا، یعنی کہ اتنی سینس نہیں ہوتی، ابھی یہ تربیت کے دن ہوتے ہیں، اس لیے خصوصی طور پہ جو بچے نابالغ ہیں ان کا ذکر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے، وہ میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا ایک یہ کیا کہ جو نوکر چاکر ہیں یہ بھی تھوڑے سے سینس ان کی کم ہوتی ہے، بڑے سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن خاص طور پہ ان کی بات کر دی کیونکہ ان کو آداب سکھانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آداب سکھائے، اور 3 اوقات میں ان کا داخلہ ممنوع کر دیا کہ یہ اجازت لے کے تمہارے پاس داخل ہوں، اور 3 اوقات بتا دیا کہ یہ پردے کے اوقات ہیں۔ ہر ذی شعور کو پتہ ہے کہ یہ اوقات جو ہوتے ہیں یہ ریسٹ کرنے کے ہوتے ہیں، آرام کرنے کے، سونے کے اوقات ہوتے ہیں۔ ان اوقات میں آپ نے داخل نہیں ہونا اور اجازت لے کے جانا ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ناظرین، یہ تو بچوں کی بات ہو گئی، اور نوکر چاکروں کی، بڑوں کی کیا بات ہے، بڑوں کے کیا آداب ہیں؟ تو اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑوں کے آداب بتا دیے۔ فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچے جو ہیں سن بلوغت کراس کر جائیں، یعنی ایڈلٹ ہو جائیں۔ اب سن بلوغت کب کراس ہوتی ہے؟ بچیاں جو ہیں وہ 9-10 سال کی عمر میں سن بلوغت کراس کر جاتی ہیں، سم ٹائم 8 ایئرز کی ایج میں بھی سن بلوغت کراس کر جاتی ہیں، اور لڑکے جو ہوتے ہیں وہ 12 سال کی عمر میں سن بلوغت کراس کر جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب وہ بچے جو ہیں وہ سن بلوغت کراس کر جائیں، بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ اجازت لیں، وہ پھر اجازت لے کے داخل ہوں۔ کیسے؟ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے اس سے پہلے لوگ اجازت لیتے تھے، یعنی جیسے اس سے پہلے لوگ اجازت لیتے تھے۔ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وہ لوگ جو پہلے گزر چکے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا، اب پہلے کیسے اجازت لیتے تھے، اب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسی صورت کی، پارہ نمبر 18 ہی ہے، سورہ نور ہے، آیت نمبر 27 کی طرف۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا کہ اجازت لینے کا طریقہ بتا دیا۔ اور یہ جو اب آیت ہے، آیت نمبر 59 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اسی اجازت کی ہی بات کر رہا ہے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، تو اب وہ بچے بالغ ہو جائیں تو وہ اسی طرح اجازت لے کے داخل ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، جو تمہارا گھر نہیں ہے جب تم اس گھر میں داخل ہو، وہ کسی غیر کے گھر میں داخل ہو، ٹھیک ہے۔ حتی لا تدخلوا، اس میں داخل نہ ہو جاؤ، حتی تستأنسوا، حتی کہ تم اجازت نہ لے لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو اجازت لینے کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے سلام کرنا ہے۔ تو یہ سلام اور اجازت ساتھ ساتھ ہیں، یعنی کیا کرنا ہے؟ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم، جب آپ سلام کریں گے تو وہ آگے سے جواب دے گا وعلیکم السلام، اس کا مطلب ہے اجازت ہو گئی، وہ جواب دے رہا ہے۔ یا آپ یوں کہہ لیجئے السلام علیکم، کیا میں آ سکتا ہوں؟ تو یہ تستأذنوا وتسلموا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا پیارا انداز بتا رہا ہے کہ آپ نے سلام کرنا ہے اور پھر آپ نے اجازت لینی ہے۔ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں یا کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ تو یہ اجازت لینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بتا دیا ہے۔
فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم جو ہے اس کو یاد رکھو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، کیا کمال کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اگر کوئی نہیں ہے پھر تم نے داخل نہیں ہونا، پھر تم نے اندر نہیں جانا، اگر خالی ہے، گھر خالی ہے تو تم نے اندر داخل نہیں ہونا۔ حتیٰ یؤذن لکم، حتیٰ کہ تم اجازت نہ لے لو۔ تو اب گھر میں تو کوئی موجود نہیں، اجازت کیسے لیں گے؟ موبائل تو ہے نا پاس، اس وقت موبائل نہیں ایجاد ہوئے تھے، لیکن دیکھیے کہ اب موبائل آ گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسی وقت کہہ رہا ہے کہ حتیٰ یؤذن لکم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر مالک سے رابطہ قائم کرو، اس سے پہلے اجازت لو۔ تو موبائل سے کال کرو، ہاں بھی تمہارے گھر میں داخل ہو جاؤں، تیرے گھر آ گیا ہوں، تو پھر جو ہے اس کے گھر میں داخل ہو۔ حتیٰ یؤذن لکم وَإِن قِیلَ لَکُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَىٰ لَکُمْ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، هُوَ أَزْکَىٰ لَکُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، کسی ایسے گھر میں جہاں تمہارا مال متاع پڑا ہوا ہے اور اس میں کوئی رہائش نہیں ہے، ہو جاؤ داخل، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب اس میں کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تمہارا مال پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ہی استعمال میں ہے وہ گھر، تو پھر اب کوئی ایشو نہیں ہے، تم داخل ہو سکتے ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ناظرین ایک اشکال یہاں پہ رہ گیا، یہاں گھر کی بات ہو رہی ہے تو بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کمرے میں داخل ہونے کا کیا آرڈر ہے۔ ناظرین یاد رکھیے گا کہ ہر جگہ پہ، ہر معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم رہا ہے، جیسے ہمارے پنجاب میں بھی ہے، عرب میں بھی ایسی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور جو ہے علیحدہ بھی فیملی سسٹم تھا، عرب کے اندر جوائنٹ فیملی بھی تھا، علیحدہ بھی تھا۔ اچھا، تو اب کیا ہے کہ جو ایک کمرہ ہے، جیسے ایک باپ ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں یا 2 بیٹے ہیں یا 5 بیٹے ہیں، تو اب ہر ایک کا الگ الگ کمرہ ہے، ٹھیک ہے، سارے شادی شدہ ہیں، ہر ایک کا الگ الگ کمرہ ہے، تو اب وہ کمرہ اس کا گھر ہے، وہ کمرہ اس کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کمرے کو گھر ہی کہا ہے، بیوت کا مطلب گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بیوت کا مطلب وہ کمرہ ہی ہے، جیسے جی یہ دیور صاحب کا کمرہ ہے، یہ جیٹھ کا کمرہ ہے، یہ بڑے جیٹھ کا کمرہ ہے، یہ چھوٹے جیٹھ کا کمرہ ہے، یہ جناب اپنا کمرہ ہے، یہ دیور کا کمرہ ہے، یہ چھوٹے دیور کا کمرہ ہے، یہ بڑے دیور کا کمرہ ہے، تو 5 بھائی ہیں، 5 کمرے ہو گئے گھر میں، تو ہر کمرہ جو ہے وہ ایک گھر ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب آپ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہو، تو اگر دیورانی نے دوسری دیورانی کے کمرے میں جانا ہے تو وہ اجازت لے کے جانا ہے، دیورانی نے جٹھانی کے کمرے میں جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے، جٹھانی نے دیورانی کے کمرے میں جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے۔ اب دیکھیں شادی نہیں ہوئی، بہن بھائی ہیں، کنوارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا گھر دیا ہوا ہے، سب کے الگ الگ کمرے ہیں، ماں باپ نے سب کو الگ الگ کمرے دیے ہوئے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب بھائی نے دوسرے بھائی کے کمرے میں جانا ہے، اجازت لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، بھائی نے دوسرے بھائی کے کمرے میں جانا ہے، اجازت لے کے جانا ہے، بھائی نے بہن کے کمرے میں جانا ہے، اجازت لے کے جانا ہے، بہن نے بھائی کے کمرے میں جانا ہے، اجازت لے کے جانا ہے، اسی طرح ماں باپ کے کمرے میں جانا ہے، اجازت لے کے جانا ہے۔ تو ناظرین قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ آداب سکھا دیے کہ ہم جب بھی کسی کے کمرے میں داخل ہوں، چاہے وہ ہمارے ماں باپ کا کمرہ ہو، چاہے وہ ہمارے اولاد کا کمرہ ہو، چاہے وہ ہمارے بھائی کا کمرہ ہو یا بہن کا کمرہ ہو، کسی کا بھی کمرہ ہو، وہ گھر کے اندر کمرہ ہے یا گھر کے باہر کسی اور گھر میں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اجازت لے کے جانا ہے، بغیر اجازت کے نہیں جانا، بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ اور اجازت کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آگے سے جواب آئے گا وعلیکم السلام، جی ہاں کوئی مسئلہ نہیں، آپ اندر آ جائیں، آپ اندر آ سکتے ہیں۔ تو اتنی بات کریں گے تو آپ کے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ یہ میرا ولاگ سنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے
اس کی پیروی کریں کہ جو میں اجازت لے رہا ہوں یہ مجھے میرے رب نے طریقہ بتایا ہے، اور یہ جو میں اجازت لے رہا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر رہا ہوں، اس کی اطاعت کر رہا ہوں، تو آپ کا جو اجازت لینا ہے وہ باعث ثواب ہو جائے گا، آپ کو اجر بھی ملے گا، اور معاشرتی آداب میں بھی آپ بالکل پورے اتریں گے۔ یہ معاشرتی آداب ہمیں کوئی جرمن یا یو کے یا یو ایس اے کے سکالر یا آسٹریلین سکالر نہیں سکھا رہے، یہ معاشرتی آداب ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام میں بتائے ہیں۔ بس غفلت ہماری مسلمانوں کی ہے کہ ہم جب اپنی اولاد کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں تو ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، میں شروع میں اسکول میں گیا تو جب داخل ہوئے تو اسکول میں ٹیچر نے کہا کہ اجازت لے کے آئیں، تو ہم کیا کہتے تھے؟ میں آئی کم ان سر، ہم اس طرح اجازت لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم ساتھ یہ بھی کیا کرتے تھے اس طریقے سے، یہ بھی ہمارا یہ نشان ہوتا تھا، تو ہم یہ کہہ کے ان سے اجازت لیتے تھے، پھر ہم کلاس میں جاتے تھے۔ لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ یہ اسکول کی حد تک معاملہ ہے، کہ یہ کلاس ہے، بس کلاس روم میں جانا ہے تو پھر جو ہے وہیں اجازت لینی ہے۔ نہ ہمیں ٹیچر نے یہ بات بتائی، نہ ہمیں کسی اور نے یہ بات بتائی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب آپ کمرے میں داخل ہوں، کسی کے بھی کمرے میں داخل ہوں، تو آپ اجازت لے کے داخل ہوں۔ تو ناظرین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہہ کے ہم اپنی اولاد کو یہ بات سکھائیں اور ان کو قرآن پڑھ کے سنائیں تو کتنا مزہ آئے، کتنی گھر میں برکت ہو جائے، کتنا اولاد جو ہے وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، ہم کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ تو ہم کتنی بیاں غلطی کرتے ہیں کہ ہم اس سے غافل ہیں، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور نہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، نہ ہم اپنی اولاد کو بتاتے ہیں، اور پھر ہمارے معاشرے میں ہمیں نہ معاشرتی آداب کا پتہ چلتا ہے، حالانکہ سارے معاشرتی آداب انگریزوں نے مسلمانوں سے لیے ہیں، ٹوٹل سارے مسلمانوں سے لیے ہیں، اور اب وہ امام بن رہے ہیں، وہ آگے بڑھ گئے، وہ کہتے ہیں جی یہ معاشرتی آداب ہمارے ہیں۔ بالکل نہیں، یہ اسلام کے معاشرتی آداب ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اپنی بھولی بسری داستان جو قرآن تم بنا چکے ہو اس کو دوبارہ یاد کرو اور اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ ناظرین، یہاں میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اب موبائل کا دور آ گیا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے کیسے آپ کو جدید دور کے مطابق بات بتائی ہے۔ دوبارہ پڑھیے قرآن پاک کو، اور اب سمجھیے کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور آپ موبائل آپ کے یوز کر رہے ہیں، اور آپ قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات آپ کے سامنے لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں، کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِن تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ گھر میں داخل ہونے لگیں اور گھر میں کوئی نہیں ہے تو آپ پھر کیا کریں؟ اجازت لے کے داخل ہوں، جب تک اجازت نہیں ملتی گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اب مطلب کیا؟ یہاں پہ دیکھیں، بڑی حیرت والی بات ہے، گھر میں اکیلی عورت ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں ہے نا کہ فَإِن تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، کوئی نہیں ہے۔ اگر عورت ہے تو مرد نہیں ہے، تو یہاں اشارتاً یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ عورت ہے نہ مرد ہے، لیکن نہیں، یہاں پہ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ عورت ہے مرد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ نے دھیان کرنا ہے کہ مرد نہیں ہے، میرا اکیلی عورت کے گھر میں جانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اگلی آیت پڑھیں تو آپ نے موبائل پہ اجازت لینی ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی میں آیا ہوں تیرے گھر میں، کیا آرڈر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اکیلی عورت ہے تو آپ، اگر وہ نامحرم ہے پھر تو جانا بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر محرم ہے تو پھر آپ اس عورت سے اجازت لے لیں۔ لیکن اب میں ایک نئی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ نے جانا ہے کسی کے گھر میں، اپنے بھائی بہن یا دیور جیٹھ یا کسی کے گھر میں بھی جانا ہے، مان لو کہ آپ علیحدہ رہتے ہیں، ماں باپ کے گھر میں جانا ہے، یا ماں باپ علیحدہ رہتے ہو، اپنے بیٹوں اولاد کے گھر میں جانا ہے، یا کسی خالہ مامی چاچی پھپھی یا کسی کے گھر میں جانا ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے، اس کو دیکھیں، اس میں سے یہ بات نکل رہی ہے، آپ کے سامنے مفہوم آ رہا ہے، آپ کال میں لیں، جی السلام علیکم، میں جناب فلاں بات کر رہا ہوں،
آپ گھر پہ ہیں, میں نے آج آنا ہے آپ کے گھر میں, یا میں نے کل آپ کے گھر میں آنا ہے, تو میں آ سکتا ہوں, مجھے اجازت ہے آنے کی, یا آ سکتا ہوں میں آ جاؤں, تو آپ گھر پہ ملیں گے. تو اگر اجازت مل جائے تو پھر آپ چلے جائیں. تو یہی قرآن یہ کہہ رہا ہے, قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ, اگر آپ سے کہا جائے کہ نہیں واپس چلے جاؤ تو آپ واپس چلے جاؤ. اگر آپ کو وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی آج میں گھر میں اویلیبل نہیں ہوں, آج اپنا آؤ, تو آپ برا نہ منو, آپ واپس چلے جاؤ. یعنی گھر سے نکلتے وقت ہی فون کر لو, یا اس کے گھر کے پاس یا آدھے رستے سے کر لو, لیکن گھر سے نکلتے وقت کرو گے تمہارا چکر بچ جائے گا. ہوا ازکا لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے عملوں کو جاننے والا ہے. ناظرین دیکھیے موبائل کا استعمال قرآن مجید فرقان حمید سے ہم کیسے موبائل کا استعمال کر رہے ہیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے. کتنی پیاری بات ہے کہ آج ہمیں یہ مسئلے کا پتہ چلا کہ جب ہم کسی کے گھر جانے لگتے ہیں اور ہم اس سے فون پہ پہلے کال کر کے پوچھتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے اجازت لے لی اور یہ عین قرآن کے مطابق ہے. اور پھر جب وہ اویلیبل نہیں ہوتا, ہم وہاں پھر جو ہے نہیں جاتے, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس نے مائنڈ نہیں کیا. لیکن اگر ہمیں آدھے رستے سے یا گھر جا کے ہمیں واپس لوٹنا پڑے تو یہ بھی عین قرآن کے مطابق ہے. ہمیں فون کر کے پوچھ لینا چاہیے کہ تم گھر میں ہو کہ نہیں, تو آدھے رستے سے بھی ہمیں واپس لوٹ جائیں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ گھر کے سامنے جا کے بھی ہم واپس چلے جائیں, ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو ناظرین آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے معاشرتی آداب سیکھے اور ہم نے گھر میں داخل ہونے کے آداب سیکھے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو یہ آداب سکھائیں, اپنے نابالغ بچوں کو آداب سکھائیں, بالغ بچوں کو بھی آداب سکھائیں, اور ان کو یہ آداب اس طرح کر کے سکھائیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بیٹے اگر آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے, اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو جائے گی. اور اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو پھر ہم اطاعت نہیں ہوگی, ہمیں گناہ ہوگا. تو یہ کنسیپٹ دیں گے اولاد کو, تو یہ اولاد کے لیے بھی بہتر ہوگا, یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا بھی خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا.